اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومغيلا يا قاضي حوائج الطالبين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 21ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین. ماہ مبارک رمضان کے 21ویں دن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے اپنے رضایت تک پہنچنے کے لیے دلیل اور رہنما قرار دے. اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے، بلکہ ہر راہ پر کسی بھی جگہ جانا چاہے انسان کسی بھی جگہ چلنا چاہے، کوئی منزل اس کی ہو تو اس کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے تاکہ اس کو آسانی سے یقین کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچ سکے، اپنے ہدف تک پہنچ سکے. چنانچہ اس کے لیے اللہ نے خود انتظام کیا ہر طرح کا. ہر شخص کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے عقل اور فطرت جو ہے وہ باطنی انسان کی رہنما اور امام قرار دیا جو اللہ تک انسان کو پہنچاتی ہے. اور اس کے علاوہ 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا. اتمام حجت کے لیے اللہ نے باطنی رہنماؤں کے علاوہ ظاہری رہنما بھی انتظام کیا اس کا اور بھیجے. پھر اس کے بعد جب اللہ نے انسان کو بنا لیا تو پھر خود انسان کو دیکھ کر اللہ کو رشک آیا. اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. بس وہ مبارک ہے اللہ کہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے. ویسے تو اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تصور بھی کرے تو سمجھ لے کہ خالق اصل اور بہترین جو خالق ہے کامل وہ اللہ ہی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ اللہ سے مدد مانگے. اللہ کی نصرت اور مدد اگر شامل حال ہو گئی تو انسان یقیناً اللہ تک اور اللہ کی رضایت تک پہنچے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بہت سے ایسے رہنما لوگوں کے سامنے پہچانوائے، انٹروڈیوس کروائے تاکہ ہدایت کے منازل اور ہدایت کے جو چراغ ہیں وہ 1-2 نہ ہوں بلکہ زیادہ ہوں. ہر جگہ انسان ہدایت کے لیے اس چراغ سے رجوع کر سکتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ میرے اہل بیت اور خصوصاً رضایت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جو بی بی سیدہ کو راضی کرے اس نے گویا رسول کو راضی کیا، اور جس نے رسول کو راضی کیا اس نے یقیناً اللہ کو راضی کیا. یعنی رضایت فاطمہ رضایت رسول اور اللہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر دوسری طرف دیکھیں غضب اور ناراضی ہونا کسی سے سیدہ سلام اللہ علیہا کا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اس سے ناراضی ہے، اللہ اس سے ناراضی ہے.
چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کو ام ابیہا کہا، فداہا ابوہا کہا، خوش ہو کر وجد میں آ کے جناب سیدہ کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی سیدہ کو چومتا ہوں، اس کے بوسے لیتا ہوں۔ یہ ایک بات۔ دوسرا جو جملہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اور مجھے شیطان مجھ پر غالب نہ آنے پائے، اس لیے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا اور قسم کھائی کہ میں لوگوں کو، تیرے بندوں کو، اور خصوصاً تیرے خاص بندوں کو، تیرے مومن بندوں کو، تیرے نیک اور صالح بندوں کو تیری راہ سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ ہر طرح سے حملہ کرتا ہے، کبھی انسان کے جو عبادتیں ہیں اس سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی نماز کے اندر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی خوبصورت چیزوں سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی اس کے اعمال کو زینت دے کے خوبصورت بنا کے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جس کو چاہے تو ورغلا لے، تو وسوسہ اس کے دل میں ڈال دے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ میرے مخلص جو بندے ہیں، بندوں میں سے جو چند ایک مخلص بندے ہیں، ان پر تو قابو نہیں پا سکے گا اور ان کو تو بہکا نہیں سکے گا۔ چنانچہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کہ جس میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو مجھے شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے دینا۔ اب یہاں پر ایک سوال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر جب ایسا تھا، جب اتنی برائیاں تھیں شیطان میں، جب اتنی مشکلات تھیں شیطان کے پیدا کرنے میں، تو پھر شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ شیطان کو اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو کم از کم ہم جو تھوڑے بہت عبادت کرتے ہیں ہم بچ جاتے اور بہتر راستے پر چلتے اور یقین کے ساتھ چلتے، اللہ پر توکل کرتے۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مختلف چیزوں سے، اچھی اور بری ہر طرح کی چیزوں سے انسان کو پرکھے، انسان کا امتحان لے۔ اگر وہ نقص ہے اس نقص کو دور کرنے کی انسان کوشش کرے، اگر کوئی تضاد اس کے اندر ہے، کوئی سرکشی اس کے اندر ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ جب تک تضاد نہ ہو، جب تک مثلا رات کی تاریکی نہ ہو، اس وقت تک انسان دن کی روشنی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی انسان کی نفسیات ہے کہ اگر انسان محبت ہی محبت دیکھے، نفرت اس نے دیکھی ہی نہ ہو، غصہ اس نے دیکھا ہی نہ ہو، تو اسے غصے کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، نفرت کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر نے بہت اچھی طرح اس کو پیش کرنے کی کوشش کی مختصراً، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اگر مرنا ہی نہ ہو، اگر موت ہی نہ ہو تو پھر زندگی بے مزہ رہ جائے گی، زندگی بے لذت رہ جائے گی۔ زندگی اس طریقے سے انسان گزارے گا کہ اب اسے نہ موت کا ڈر ہے، نہ موت کا خوف ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو پھر اسے اسی زندگی میں مشکلات نظر آئیں گی۔ کہے گا کہ میں اب بور ہو چکا ہوں۔ مثلاً ذرا سے راستے پہ انسان جاتا ہے ہائی وے پہ تو کچھ ہی دیر میں سیدھے چلتے چلتے وہ بور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو آرکیٹیکٹس ہیں اور جو اسے بنانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کبھی سیدھے ہاتھ پر، کبھی الٹے ہاتھ پر، کبھی اونچائی کبھی نیچائی، اس طریقے سے جو چلانے والا ہے اس کو بزی رکھیں، اس کو مصروف رکھیں تاکہ وہ بور نہ ہو۔ اس لیے کہ بور ہونے سے بھی انسان کبھی اگر تھکا ہوا ہو نیند کا شکار ہو جاتا ہے، دوسری مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یہاں پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں
آپ نے فرمایا کہ شیطان 5 گروہوں پر جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا۔ پہلا گروہ من اعتصم باللہ عن نیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ۔ پہلا اللہ سے اتصال، اعتصام، تمسک اللہ سے، نیت خالص کے ساتھ، صاف اور ستھری نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ سے لو لگائے، اللہ سے متمسک ہو اور اللہ پر توکل کرے تمام کاموں میں۔ تو جب یہ صورت ہوگی اس پر پھر شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ دوسرا من کثر تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، صبح و شام وہ بے پناہ کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس پر بھی شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ من رضی، تیسرا من رضی لأخیہ المؤمن ما یرضاہ لنفسہ، اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ پھر اس پر شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ چوتھا ومن لم یجزع علی المصیبہ حتی تصیبہ، اس وقت تک جزا فضا نہیں کرتا جب تک کوئی مصیبت اس پر آ نہ جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مصیبت کے آنے سے پہلے ہی جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا یہاں تک کہ اس پر یہ مشکل آ جائے، اور اس پر بھی شیطان قابو نہیں پا سکتا۔ پانچواں ومن رضی بما قسم اللہ لہو ومن لم یہتم رزقہ، جو راضی ہے، جو خوش ہے اللہ کی تقسیم سے، اللہ نے کس کو کتنا رزق دیا اس پر وہ راضی ہے، اور خود سے وہ رزق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بہت زیادہ تگ و دو نہیں کرتا، بہت زیادہ اپنے آپ کو نہیں تھکاتا کہ اتنا رزق کے لیے پریشان ہو کہ پھر وہ اپنے واجبات سے بھی رہ جائے، ایسا وہ نہیں ہے، اس کو بھی یہ شیطان قابو نہیں کر سکتا، اس پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا جملہ جو اس دعا کا ہے وَجَعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا یا قاضِیَ حَوَائِجِ الطَّالِبِین، اور پروردگار مجھے جنت میں منزل اور ایسا ٹھکانہ دے کہ جو ابدی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ میرا ٹھکانہ ہو، اے وہ کہ جو مانگنے والوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، میرے لیے جنت کو منزل و ٹھکانہ قرار دے۔ چنانچہ یہاں پر جناب امیر کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، لا یجوز الجنت الا من جاہد نفسہ، جنت وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جس نے جہاد بن نفس کیا ہو، جہاد اکبر جس نے کیا ہو، وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے کام ہیں جس سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ پروردگارہ پالنے والے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی جنت میں اور اپنے خاص جنت میں ہمیں ٹھکانہ عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔